نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا، تمہارے جوڑے بنائے، وجعلنا نومکم سباتا، سونے کے لیے تم کو نیند دی، اگر نیند پراپر نہیں ملے گی تو بیمار ہو جاؤ گے۔ دیکھیں اللہ کتنے کمفورٹ دے رہے ہیں، لیکن بندہ پلٹا کے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ دوبارہ کیسے لا سکتا ہے؟ ارے انسان یہ سوچ، اتنے چیزیں دینے والا تجھے دوبارہ کیوں نہیں لا سکتا؟ اتنا بڑا شیطان، لیکن وہ بھی کیا کرا؟ ربی، اے میرے رب۔ لیکن فرعون کیا کہہ رہا ہے؟ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں۔ شیطان نے کبھی رب ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، لیکن انسان جب بھٹکتا ہے تو اپنے آپ کو رب سمجھنے لگتا ہے، اس لیے تکبر سے بچائیے۔ آئیے آج کی اس دوسری نشست کو ہم آگے بڑھاتے ہیں، اور حسب معمول میں مختصر سا اسلامک ریسرچ سینٹر کا تعارف آپ کے سامنے رکھ دوں۔ اسلامک ریسرچ سینٹر ایک غیر سیاسی اور نان پروفٹ ادارہ ہے جس کا قیام سن 2001 میں ہوا۔ جناب ایڈوکیٹ فیض سید صاحب اس ادارے کے بانی و صدر ہیں۔ اسلامک ریسرچ سینٹر کی اہم مقاصد میں سے ہے کہ اسلام کا پیغام مسلمانوں اور غیر مسلموں تک پہنچائے، نیز اسلام کے متعلق پائے جانے والی غلط فہمیوں کا ازالہ کیا جائے، اسی کے ساتھ ساتھ غربا و مساکین کی مدد کرنا، نیز سماجی مسائل جیسے تعلیم و صحت میں سماجی خدمات انجام دینا ہے۔ آئی آر سی ماڈرن ٹیکنالوجی کا حسب ضرورت استعمال کرتی ہے۔ الحمدللہ آئی آر سی کی علمی خدمات انٹرنیٹ، کیبل ٹی وی، پرنٹ میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے لاکھوں لوگوں تک پہنچ رہی ہیں۔ آئی آر سی بیت المال چلاتی ہے جس کے ذریعے ضرورت مندوں کی امداد کی جاتی ہے۔ آئی آر سی اورنگ آباد و مضافات میں مختلف دروس و دعوتی پروگرام منعقد کرتی ہے، جس میں قابل ذکر ہر اتوار کو آئی آر سی کے مرکز پر ہونے والا درس ہے جو صبح 10:30 بجے سے دوپہر 12:30 بجے تک ہوتا ہے۔ اس میں اکثر ایڈوکیٹ فیض سید خطاب فرماتے ہیں اور بعد از خطاب لوگوں کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ آئی آر سی کے عالم صاحب لوگوں کے بذریعے فون پوچھے گئے سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ عالم صاحب تمام ورکنگ آورس میں دستیاب ہوتے ہیں۔ آئی آر سی کی اپنی لائبریری ہے جس میں اسلام اور تقابلی مذاہب پر اردو، عربی، انگریزی، ہندی و دیگر زبانوں میں کتابیں موجود ہیں۔ آئی آر سی کی آڈیو لائبریری ہے جس میں ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کے مختلف عنوانات پر تقاریر کی ڈی وی ڈیز دستیاب ہیں۔ آئی آر سی کا یوٹیوب چینل بھی ہے جو www.youtube.com/ircindia ہے۔ آپ اس چینل کو وزٹ کر کے آئی آر سی کے پروگرامز دیکھ سکتے ہیں اور ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ آئیے اگلے نشست کی طرف بڑھتے ہیں، اور مقرر کو یہاں بلانے سے پہلے میں ان کا مختصر سا تعارف آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ بے شک ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، لیکن میں حسب معمول آپ کے سامنے مختصر سا آپ کا تعارف رکھتا ہوں۔ ایڈوکیٹ فیض سید، آپ نے بی ایس سی کمپیوٹر سائنس، ایم سی اے، ایل ایل بی کی ڈگریاں حاصل کی ہیں۔ آپ جامعہ دینیات دیوبند سے فاضل دیوبند بھی ہیں۔ آپ نے ایم اے اسلامک اسٹڈیز کی ڈگری بھی حاصل کی ہے۔ آپ اسلامک ریسرچ سینٹر کے بانی و صدر ہیں۔ آپ آل انڈیا دعویٰ سینٹر ایسوسیشن یعنی ایڈکا کے شورا ممبر بھی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ آئی پلس ٹی وی کے ڈائریکٹر بھی ہیں۔ آپ نے ہندوستان کے 125 سے زائد شہروں میں اسلام اینڈ کمپیریٹیو ریلیجن یعنی اسلام اور اسی طرح تقابلی مذاہب پر اردو و ہندی زبانوں میں خطاب فرمایا ہے۔ آپ کو بیرونی ممالک سے بھی مدعو کیا جاتا ہے، اور ان دعوتوں کو قبول کرتے ہوئے آپ نے بہت سے ممالک کا دورہ کیا اور مختلف عنوانات پر خطاب فرمایا ہے، جس میں قابل ذکر خطاب وہ ہیں جو آپ نے کنگ فہد یونیورسٹی آف پیٹرولیم اینڈ منرلز سعودی عرب، اسمبلی آف مسلم یوتھ دمام، المنار سینٹر دبئی، مدرسہ عائشہ نیپال، جدہ دعویٰ سینٹر جدہ سعودی عرب، کوآپریٹیو آفس فار کال اینڈ گائیڈنس جدہ سعودی عرب، دعویٰ سینٹر المعابدہ مکہ مکرمہ سعودی عرب میں آپ نے خطاب فرمایا ہے۔ میں مزید آپ کے اور مقرر کے درمیان حائل نہ ہوتے ہوئے بڑے ادب کے ساتھ جناب ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ یہاں پر آئیں اور ہم سبوں کی رہنمائی فرمائیں۔ جناب ایڈوکیٹ فیض سید۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد وقال عز وجل في القرآن المجيد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم تمام یہاں اس 10 روزہ اسلامک کانفرنس کے تیسرے دن کے سیکنڈ سیشن میں دوسری نشست میں جمع ہوئے ہیں، اور جیسا کہ آپ تمام کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ انشاءاللہ عزیز آج میں آپ تمام کے سامنے جس عنوان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا وہ ہے بندوں کے حقوق یا حقوق العباد۔ اور میں سمجھتا ہوں ہم میں سے ایسا کوئی شخص نہیں ہے جس نے یہ لفظ یہ ٹرم سنا نہ ہو کبھی، حقوق العباد، بندوں کے حق۔ تو آج انشاءاللہ عزیز بندوں کے حق، اس کی کیا اہمیت ہے، نہ ادا کرنے کا کیا نتیجہ ہو سکتا ہے، یہ چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اس لیے کہ جب انسان سماج میں رہتا ہے، سوسائٹی میں رہتا ہے، تو آپس میں ایک دوسرے کے کچھ حقوق ہم پر ہوتے ہیں، سوسائٹی میں رہنے کی وجہ سے، سماج میں رہنے کی وجہ سے، کمیونٹی میں رہنے کی وجہ سے۔ اگر یہ حقوق کو ہم نہ جانیں، ان حقوق کو ہم نہ سمجھیں، ان حقوق کو نہ مانیں، ان حقوق کو، ان رائٹس کو پامال کرے، ان حقوق کو معمولی سمجھ کے یوں ہی ترک کر دے، اور پھر اپنے بھائی کا، اپنے پڑوسی کا، اپنے رشتہ داروں کا، سماج کے غریب طبقے کا، اسی طرح دوسرے مسلمانوں کا، انسانوں کا حق مارتے جائے اور اس کو معمولی سمجھیں، تو یاد رکھیے آخرت کے اعتبار سے وہ بہت ہی خطرناک کام کر رہا ہے اور بہت ہی خطرناک راہ پر چل پڑا ایسا انسان۔ اور بہت سی مرتبہ ہوتا یوں ہے کہ ہم لوگوں کو کسی چیز کی اہمیت نہیں پتہ ہوتی ہے، نتیجتاً اہمیت نہ پتہ ہونے کی وجہ سے اس چیز کو ضائع کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جس کی مثال میں یوں دوں گا کہ سمجھ لیجئے آپ کے کوئی ریلیٹیو ہے، وہ امریکہ سے یا یورپ سے آتے ہیں اور سب سے لیٹسٹ، سب سے جدید کوئی ٹیکنالوجی والی کوئی چیز لا کر دیتے ہیں جو اس ملک میں ہمارے ابھی دستیاب نہیں ہے، ملتی نہیں ہے، معلوم نہیں ہے لوگوں کو۔ اب ہوتا یوں ہے کہ جب وہ چیز آپ اپنے پاس استعمال کرتے ہیں تو آپ کے رشتہ دار، دوست احباب جب دیکھتے ہیں تو بولتے ہیں ارے کچھ تو بھی چائنا وائنا کا دکھ رہا ہے، کچھ تو ڈپلیکیٹ چیز دکھ رہی ہے، ایسی کچھ دکھ رہا ہے۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ کسی کے سامنے یہ چیز کو بیان کرتا ہے، یا کبھی ٹی وی کے ذریعے یا میڈیا کے ذریعے وہ چیز دکھائی جاتی ہے جو آپ نے جس دوست کے پاس دیکھ کر مذاق اڑایا تھا، تو تب وہ کہتا ہے ارے یہ تو بہت مہنگی اور بڑی اہم چیز ہے، میں نے تو اپنے دوست کا مذاق اڑا دیا۔ چونکہ چیز کی اہمیت نہیں پتہ تھی، لہٰذا مذاق اڑانا یا اس چیز کا حق ادا نہ کرنا یا اس چیز کو نہ سمجھنا یہ انسان مزاج بنا لیتا ہے۔ لیکن جب پتہ چل گیا یہ تو بڑی مہنگی چیز ہے، اہم چیز ہے، استعمال کی چیز ہے، بہت کام آتی ہے، ٹیکنالوجی میں بہت اس کا اونچا مقام ہے، تو انسان اس کی رسپیکٹ کرتا ہے، عزت کرتا ہے۔ تو اسی طرح حقوق کے معاملے میں آج ہمارا ایک ایسا مزاج بن چکا ہے، اور یہ مزاج بننے کی، بندوں کے حق مارنے کا جو مزاج ہمارا بن چکا ہے، اس کی بھی ایک وجہ ہے، یاد رکھیے اس کی بھی ایک وجہ ہے۔ یہ وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین اور دنیا میں زبردست تفریق کر دی، دین اور دنیا میں ہم نے تفریق کر دی، یاد رکھیے کہ یہ دین ہے اور یہ دنیا ہے، جبکہ شریعت نے دنیا اور آخرت کی تفریق کی، یہ دنیا ہے اور وہ آخرت ہے۔ ہم نے دین اور دنیا کی تفریق کر کے بندوں کے حق کو بالکل معمولی سمجھا، اس لیے کہ وہ دنیا ہے، اور دین یہ ہے کہ اللہ کا حق ادا کیا جائے، اس لیے کہ حقوق کے اعتبار سے حق یا حقوق دو قسم کے ہوتے ہیں، رائٹس کے اعتبار سے دو قسم کے رائٹس، مطلب حقوق کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا حقوق اللہ، اللہ کے حق، اور سیکنڈ دوسرا حقوق العباد، بندوں کے حق۔ تو ہم نے چونکہ دین اور دنیا کا فرق کیا، نتیجتاً جب میں مسجد میں ہوں تو میرے سے زیادہ عبادت گزار، میرے سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والا انسان کوئی نہیں، لیکن جب تجارت میں ہوں، بزنس پوائنٹ پہ ہوں، کالج میں ہوں، یا ایسی جگہ پہ ہوں جو میری نوکری، جہاں میں جو کام کرتا ہوں، تو وہاں میں دھوکہ دے رہا ہوں،
جھوٹ بول رہا ہوں، لوگوں کی عزتیں اتار رہا ہوں، لوگوں پہ الزام لگا رہا ہوں، بہتان مطلب اس کو کہتے ہیں، لوگوں کی غیبت کر رہا ہوں، اور اس کے علاوہ ان کو القاب مختلف نام ان کے چڑوں سے پکار رہا ہوں، ان کے خلاف جھوٹ بول رہا ہوں، ان کو دھوکہ دینے کی پلاننگ کر رہا ہوں. جب پوچھا جاتا ہے بھائی ماشاءاللہ مسجد میں تھے تو نمازوں کو 5 وقت آتے ہو، اسی طرح جو ہے ذکر و اذکار کے تعلق سے تمہارے جیسا کوئی انسان نہیں ہے، پھر یہ معاملہ کیوں؟ یا جو ہے تم اتنے اچھے طالب علم ہو اور جب مسجد میں ہوتے ہو تو اتنا اچھا رویہ ہوتا ہے، پھر کالج میں ایسے کیوں؟ تو وہ کہتا ہے وہ میرا دین کا معاملہ تھا اور یہ میری دنیا ہے. تو دین اور دنیا میں جو فرق کر دی گئی، نتیجہ یہ نکلا کہ بندوں کے حق کو مارنے کو ہم نے معمولی سمجھ لیا، بہت ایک دم کوئی چھوٹی سی چیز، اور اس آسانی سے حق مار لے رہے ہیں. بلکہ یہ چیز دیکھی جا رہی ہے، یہ چیز بولی جا رہی ہے، یہ چیز کو بڑا مانا جا رہا ہے کہ جو انسان سب سے زیادہ حق مارتا ہے دنیا میں، آج سب سے زیادہ عزت ماں پوزیشنز پر اور پوسٹ پر فائز ہو چکا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ بڑے عزت والے انسان ہیں، بڑے مالدار ہیں. کیوں؟ جہاں خالی پلاٹ دیکھا انکج ہو جاتا ہو، بڑے عزت والے، بہت خطرناک. مطلب عزت، مقام، رتبہ حق مارنے کی بنیاد پہ طے ہو رہا ہے، اور یہ تو اس سے بھی خطرناک ہے، کس کا مرڈر کر سکتے ہیں. تو گویا جتنے حق زیادہ مار رہا ہے اس کا مقام اتنا بڑا ہے سماج کے اندر. یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. دیکھیے آپ، عزت و احترام ان لوگوں کی جو رشوت خور ہے، جو سود خور ہے، جو حرام خوری کرتے ہیں، مطلب سود پر، رشوت پر اور حرام چیزوں کو جو ہے کھاتے ہیں، ان کی عزت و احترام ہو رہا ہے. جو لوگ جتنے زیادہ حق مار رہے ہیں، لوگ ان سے ڈر کے اتنا زیادہ احترام ان کا کر رہے ہیں. اور اسٹیٹس اور کسی کے ساتھ رہنا بھی اسی اعتبار سے طے ہو رہا ہے. مثال کے طور پر ایک غریب شریف انسان ہے، اس کا ایک بچہ ہے جو غریب شریف ہے، تو والد خود بولتا رہے وہ بچے کے ساتھ کیوں رہے، اس کا ابا بہت غریب شریف آدمی، اس کے ساتھ نہیں، ہاں وہ ڈان کا بیٹا ہے اپنا، اس کے ساتھ رہو بیٹے، تمہارا مقام مرتبہ رہے گا. تو گویا جو جتنے حق مار رہا ہے اس کو اتنا پوزیشن سے مقام دیا جا رہا ہے، اور اس کو وائٹ کالر سمجھا جا رہا ہے، اور اس کو عزت اور احترام دیا جا رہا ہے. اس لیے کہ بندوں کے حق کو مارنا ہم نے بہت ہی ہلکا اور معمولی سمجھ لیا ہے. لیکن اگر بندوں کے حق کو اگر ہم سمجھیں گے کبھی کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنے حق بتائے ہیں جو سب سے اہم ہے، سب سے اول ہے جس کو ادا کرنا ہے، حقوق اللہ. لیکن حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد، یہ بات ہم ذہن میں رکھ یاد رکھیں، اس لیے کہ حقوق اللہ کو ہم بہت سیریس لیتے ہیں، اللہ کے حق، اس کو ایک ماننا، اس کے احکامات پر عمل کرنا. لیکن جب بندوں کے حق کا معاملہ آتا ہے ہم اس کو بڑا معمولی سمجھتے ہیں. جس کے گھر میں رہ گئے، اب یہ گھر سے ہم نے کبھی، ہمارا خاندانی ہسٹری کی کبھی نکلے نہیں ہم باہر، تو جہاں رہ گئے وہ ہم نے اپنا بنا لیا. دادا ایک گھر میں تھے، اپنا بنا لیا، باپ ایک گھر میں اپنا، میں یہ گھر میں اب نہیں چھوڑنے والا ہوں. تو گویا ہم نے بندوں کے حق مارنے کو ایک شیوا اور ایک شعار سمجھتا، پہچان، علامت بنا دی اپنی، بہت معمولی. تو اس کی اہمیت کو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ بندوں کے حق کتنے اہم ہیں. یاد رکھیے شریعت کے اندر تو جہاں اللہ کے حق ادا کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں، وہیں اس چیز کا ہم پورا خیال رکھیں کہ بندوں کے حق بھی ہم سے مارے نہ جائے. پھر اللہ یہ کہ پھر انسان مجبوری میں کچھ کر دے تو وہ معافی مانگ لے اس چیز کے معاملے میں. ہوتا ہے نا، جب ہم سماج میں رہیں گے تو پرابلمس تو آئیں گی نا، لیکن جب ایسا ہو وہ معافی مانگ لے. لیکن بندوں کے حق کو مارنا ہم چونکہ ہم معمولی سمجھتے ہیں، لہٰذا معافی کا تو سوال ہی نہیں ہے. آئیے بندوں کے حق کی اہمیت کیا ہوتی ہے، چند حدیثیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں بات سمجھنے کے لیے. پہلی حدیث مسند احمد کی روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے ایک صحابی حاضر ہوئے آپ کی مجلس میں، اور آ کر ایک سوال کیا، ایک کوشچن کیا، اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری ایک نیبر، پڑوس میں ایک خاتون رہتی ہے، میری ایک نیبر ہے، ایک پڑوسن ہے، ایک خاتون ہے، اور اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اضافی نماز پڑھتی ہے. ظاہر سی بات ہے توحید پرست تھے اس زمانے میں لوگ، اضافی نماز پڑھتی ہے، مطلب 5 وقتہ 5 نمازوں کے علاوہ بھی وہ نمازوں کا نفل کا خوب کثرت سے اہتمام کرتی ہے، اور زیادہ روزے رکھتی ہے، مطلب رمضان کے فرض روزوں کے علاوہ نفل کی عادی ہے. اور اس کے علاوہ وہ جو ہے نفلی زکوٰۃ دیتی ہے، مطلب زکوٰۃ کے علاوہ نفلی صدقات کا اہتمام کرتی ہے، زکوٰۃ تو فرض ہے. اس کے علاوہ وہ حج میں زیادتی کرتی ہے، مطلب حج کے علاوہ فرض، اور وہ جا کے عمرے کیا کرتی ہے. یہ اس کا معاملہ ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ پڑوسیوں سے سلوک برا ہے. مطلب یہ صحابی کہہ رہے میری ایک پڑوسن ہے اور اس کا ان کے پڑوسیوں سے، مطلب اس عورت کا دوسرے پڑوسیوں سے سلوک برا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ اس خاتون کا کیا ہوگا جو نمازوں میں اضافہ، روزوں میں اضافہ، نفلی صدقات میں اضافہ، حج کرنے میں اضافہ کرتی ہے، لیکن پڑوسیوں سے معاملات اس کے برے ہیں، برے الفاظ گالی گلوچ کرتی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے اس چیز کی گواہی دی اور کہا ہی فی النار، وہ عورت جہنمی ہے.
پھر اس سائل نے اگلا کوشچن کیا. اگلا سوال کیا تھا؟ اگلا سوال کیا، میری ایک دوسری پڑوسن ہے، سیکنڈ نیبر، ایک اور لیڈی ہے، ایک اور عورت ہے، وہ کم نمازیں پڑھتی ہے، مطلب صرف فرض اس سے ہوتے ہیں. وہ جو دوسری پڑوسن تو اضافہ کر رہی تھی نا، زیادہ پڑھ رہی تھی، یہ صرف فرض کا اہتمام کرتی ہے، فرض روزے رکھتی ہے، مطلب نفل نہیں ہوتے جیسا دوسری عورت رکھتی تھی. یہ صرف زکوٰۃ دیتی ہے، نفلی صدقات اس سے نہیں ہوتے ہیں. اس نے صرف حج کیا ہے، مطلب یہ نفلی حج نہیں کرتی ہے، ایک سے زیادہ نہیں کرتی ہے، لیکن اخلاق بڑے اچھے، پڑوسی سلوک اچھا ہے. تو کہا ہی فی الجنہ، وہ عورت جنتی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کا حق مارنے والی عورت جو کہ اللہ کا حق دیتی تھی اس کے تعلق سے کیا وہ جہنمی ہے، اور ایک عورت جو اللہ کے حق اتنا دیتی جتنا کہ اس کا حق ہے، اضافہ نہیں کر رہی تھی، لیکن اخلاق اچھے تھے، حقوق العباد بندوں کے معاملات میں کچھ نہیں تھا، پڑوسی سے گالی گلوچ نہیں کرتی، لڑتی نہیں جیسا پہلی عورت کرتی تھی، تو کہا یہ جنتی ہے. اب بتائیے میرا اور آپ کا حال اپنے پڑوسیوں سے کیا ہے؟ اور جب حقوق العباد کی ہم باتیں سنتے ہیں تو ایک بڑی افسوس کی چیز ہے، یا کوئی گناہ کی بات ہم سنتے ہیں تو ہم اس بات کو ویسا نہیں سمجھتے جیسا صحابہ سمجھتے تھے. بڑی افسوس کی بات ہے. آیت نازل ہو رہی ہے قرآن میں منافقین کی صفت کے تعلق سے، اور بڑے سے بڑے درجے کا صحابی اپنے آپ کو اس میں ڈال کے جانچ رہا ہے، کہیں میں تو وہ نہیں ہوں، کہیں میں تو وہ نہیں ہوں. حنظلہ رضی اللہ عنہ، ایک روایت میں آتا ہے، پریشان حال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہے ہیں. ابوبکر صدیق راستے میں ملتے اور کہتے ہیں حنظلہ کیا بات ہے، اتنے پریشان ہو، کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہا ہوں، اس لیے کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا. اس لیے کہ جو صفت منافقین کی قرآن بیان کر رہا ہے، جب میں اپنے آپ کو ڈال رہا ہوں تو میں اپنے آپ کو منافق تصور کر رہا ہوں. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں بھی اسی چیز سے ڈرا ہوا ہوں، چلو دونوں جا کے کوشچن کرتے، سوال کرتے کہ منافق تو نہیں ہو گئے. تو یہاں صحابہ میں سب سے اونچا درجہ رکھنے والے بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، جن کا مقام افضل البشر بعد الانبیاء والمرسلین، سب سے افضل انسان انبیاء اور رسول کے بعد، وہ بھی اپنے آپ کو منافقین کی آیتوں سے اسکین کر دے، میں تو نہیں ہو گیا، میں تو نہیں ہو گیا. یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، بندوں کے حق کی بات ہو رہی ہے تو اب پڑوسی کی بات ہو رہی تھی نا، وہ جہنمی ہے وہ عورت، تو اب میں اپنے آپ کو پڑوسی بنا لے رہا ہوں، اس عورت کے مقام پہ اپنے آپ کو نہیں رکھتے ہوئے وہ دوسرا بن جا رہا ہوں جس کے خلاف بات ہوتی ہے. ارے ہاں میرا پڑوسی صحیح بول رہے، فیض ایسے ہی کرتا، آپ میرے کو بالکل صحیح یاد آ رہا. نہیں، اب مجھے اپنے آپ کو ڈالنا ہے میں اپنے پڑوسی کے ساتھ کیسا ہوں، جو صحابہ کی عادت تھی. آیتیں اترتی ہے کہ یہ صفت فاسقوں کی، یہ فاجروں کی، یہ منافقوں کی، یہ کافروں کی. صحابہ اپنے آپ کو جانچ رہے، میرے میں تو نہیں ہے نا، میرے میں تو نہیں ہے. تو ہمیں اپنے نفس کو ڈالنا ہے، اپنے پڑوسی کو نہیں سوچنا ہے. اب یہ سوچنا میں تو حق دے رہا ہوں یا نہیں دے رہا ہوں، کہ میں تو اس میں نہیں شامل ہو گیا. کیوں تو آج کیا ہوتا ہے، ایک پڑوس میں پلاٹ خالی تھا، کسی میرے بھائی نے اس کو خرید لیا، اب پتہ چل رہا کس نے خریدا، خریدنے والے کے اسٹیٹس کے اعتبار سے اس کو اتنی تکلیفیں زیادہ دی جا رہی. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ بازو خریدنے آیا تو اپنی دیوار کو آگے سرکا دیے، جھاڑ کو ادھر لگا دی لے آ کے. اب جھاڑ نہیں توڑ سکتے آپ، بہت محنت سے لگا آپ نے، کارپوریشن بول دیں گے جا کے جھاڑ توڑ رہے تم، اپنے گھر میں نہیں. اس کو گھر بنا رہا ہے وہ خود نے تو پورا ایف ایس آئی کے علاوہ بھی ادھر ادھر کی زمینیں 3-3 4-4 فٹ ہینگنگ، مطلب بالکنیز نکال دی، وہ کچھ مسئلہ نہیں. لیکن اب پڑوسی اگر اپنے حدود کے اندر بھی رہیں گا اور ایکچوئل جو دیا گیا نہیں کریں گا، کیس ڈالو اس پہ، اس کو پوری تکلیف، مطلب وہ ڈپارٹمنٹ دکھاؤ اس کو جو اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا، سب جگہ بھیجو اس کو. اپنے پاس تو آدھا انچ کا بول کے 3 انچ کا نل اندر لے لیا گیا ہے، پڑوسی اپنے حق کا آدھا لے رہا ہے تو اس کے لیے بھی ڈالو اس پہ کچھ تو بھی آٹیا، کیا کر رہا ہے یہ، پانی کتنا لے رہا ہے. ساری تکلیفیں دینے کے لیے ہم ریڈی ہیں. اب بیچارہ جیسے تیسے پورے جنگ لڑ کر آ گیا، پڑوس میں بس گیا. بچیاں ہیں نا، شادی مت ہونے دو اس کی بچیوں کی، مکمل طور سے اس کے پیدائش سے لے کر موت خبر میں ڈالنے تک پوری پلاننگ سے ہمارے پاس تکلیف دینے کی. دیکھیے ہر آدمی اپنے آپ کو ڈالے، پڑوسی کے بارے میں سوچے وہ میرے ساتھ کیا کرتا ہے، یہ سوچے میں اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں. کر رہے ہیں یہ، دیکھیے پڑوسی صرف بری بات کرتی تھی، باقی کچھ نہیں کیا، نہ ستایا، نہ تکلیف دی، نہ اس کا پلاٹ چرایا، نہ کوئی اور، صرف بری بات کرتی تھی. مطلب بات کرنے میں اخلاق اچھے نہیں تھے، جہنمی کہہ دیا گیا. معمولی مت سمجھیے بندوں کے حق کو. میں سمجھتا ہوں ایک حدیث بھی کافی عمل کے اعتبار سے، بندوں کے حق کیا ہے ادا کیجئے جتنے ہو سکتے. دوسرا واقعہ سنیے، صحیح مسلم کی روایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا مجمع بیٹھا ہے اور صحابہ سے کہتے ہیں کیا تم جانتے ہو میری امت کا مفلس غریب کون ہے؟ صحابہ کیا جواب دیتے ہیں جو میں اور آپ دیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آدمی جس کے پاس دینار و درہم نہ ہو، وہ آدمی جس کے پاس دینار و درہم نہ ہو، مال و دولت نہ ہو، وہی غریب ہے. تو کہا نہیں، میری امت کا مفلس وہ نہیں ہے جس کے پاس دینار و درہم نہ ہو، میری امت کا مفلس وہ شخص ہوگا جو اللہ کے حق پورے ادا کر کے آئیں گا دنیا میں، نماز روزہ زکوٰۃ سب کچھ کر کے آیا ہوں. جب بندوں کے حق کی طرف آئیں گا وہ کہیں گے اللہ مجھے ایک بار گالی دی تھی، اللہ کہیں گا فرشتوں
اس کی نیکیاں اس آدمی کی جو اللہ کے حق ادا کر کے آیا ہے پورے، اس نیکی میں سے اس بندے کا جو حق مارا گالی دے کر اتنا ٹرانسفر کر دو. فرشتے لے کے اس کے نام اعمال میں کہ نیکیاں اٹھا کر اس کے نام اعمال میں ڈال دیں گے جس کو گالی دے کر آیا تھا. اب اس کے بعد دوسرا آدمی کہیں گے اللہ میرے ساتھ برا سلوک کیا تھا، مجھے تکلیف پہنچائی تھی، مجھے ایذا دی تھی، اور مختلف قسم کی باتیں مختلف لوگ کہیں گے. نتیجتاً حدیث میں آتا ہے فرشتے آ کر کہیں گے اللہ اس بندے کی ساری نیکیاں ختم ہو گئی، بانٹتے گئے ہم بندوں کے حق جو اس نے مار کے آیا تھا، اب نیکی نہیں بچی، اب کیا کرنا چاہیے؟ تو اللہ کہیں گا اب دوسروں کے گناہ جن کے حق باقی ہے اس کے سر پہ اٹھا کے ڈال دو. نتیجتاً ان کے گناہ اس کے سر پہ ڈالے جائیں گے اور وہ اٹھا کر منہ کے بل گھسیٹتا ہوا جہنم میں پھینک دیا جائے گا. سبحان اللہ، صرف بندوں کے حق مارنے کی وجہ سے. اللہ رحم کرے، اپنے آپ کا انالیسس کریے، تھوڑا سا اپنے آپ کے بارے میں سوچیے. کسی نے آ کے ذرا سا گاڑی کو پیچھے سے دھکا دے دیا، آپ نے پلٹتی اس کو 2 گالیاں دے دی، اور خواب و خیال میں سوچا بھی نہیں کہ گالی دی میں نے. اس کے بعد یہ بات چیت آگے کی شروع ہوئی. روز قیامت یہ بہت بھاری پڑ سکتی ہے، بہت بھاری. سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ جب انسان سماج میں رہیں گا تو گاڑیاں لگیں گی ایک دوسرے سے، ہوں گا ہی. لیکن گالی کے بدلے اگر آپ یہ کرے کہ اے اللہ کے بندے اللہ تجھ پہ رحم کرے، کیسی گاڑی چلا رہا تھا، دعا بھی ہوئی، دعا بھی ہوئی نا، اللہ تیری مغفرت کرے، کیا کر رہا ہے یار، آ کر میری گاڑی کو ٹچ کر دے رہا ہے، دعا بھی ہوئی. آپ نے بتایا بھی کہ غلطی ہو رہی ہے اس سے، لیکن ہم گالی دیتے ہیں، سوچا بھی نہیں. اور اگر وہ گالی اس کا حق نہیں ہوگا کہ اس کو دیا جائے، اور جو کہ یقیناً نہیں ہے گاڑی کی گاڑی لگنے سے، روز قیامت اس کا جواب دینا ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ معمولی نہیں. کسی سے قرض لیا تھا جو کہ ہم نے تو طے کر لیا کہ کبھی واپس کرنا ہی نہیں، ہم لیتے اس نیت سے، تو وہ قرض دار بھی کھڑا ہوں گا وہاں مجمع میں اور کہیں گے اللہ اتنا قرض باقی ہے، جو کہ اللہ رحم کرے میں تو بھول بھی چکا ہوں، دنیا میں کتنوں سے لیا ہوں، ان سے 100 200 اب کل دیتا ہوں نا، 1000 2000 کل دیتا ہوں، لاکھ 2 لاکھ، اور آدمی کی حیثیت کے اعتبار سے ملینز اور بلینز میں کر چکا ہوں فراڈ اب تک. یہ سارے لوگ کھڑے ہوں گے وہاں اور کہیں گے اللہ میرا اور میرا اور میرا، اور میں نہیں جانتا اور کوئی نہیں جانتا کہ ہر روپے کے بدلے وہ کتنے نیکیاں لے جائیں گا. لیکن یہ بات میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں، سارے دنیا کا مال و دولت بھی جمع ہو جائے تو ایک نیکی خریدی نہیں جا سکتی. یہ بات میں کہہ سکتا ہوں دعوے سے، سارے دنیا کا مال و دولت بھی جمع ہو تو ایک نیکی نہیں خرید جا سکتی، یاد رکھیے. لیکن کیا ٹرانزیکشن میں کتنی نیکیاں ہوں گی ایک روپے کے بدلے میں نہیں جانتا ہوں، یا 1 دینار 1 درہم 1 ریال، اور اس کے علاوہ جتنی کرنسیز ہوتی ہے یاد رکھیے میں نہیں جانتا. ہم نے بڑا معمولی سمجھا بندوں کے حق. تو روز قیامت عمر اپنے رب کو کیا جواب دیں گا جب اس کا رب اس سے یہ پوچھیں گا عمر یہ خچر کا کیا معاملہ ہے؟ کہ ہم چاہتے ہیں لوگ ہمیں القاب دے، برے برے ناموں سے پکارے، چیڑ رکھ کر نہیں تو ہم کسی کو القاب نہ دیں. کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ماں بہن کو کوئی نہ چڑھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی دوسروں کی ماں بہنوں کو نہ چڑھیں. ایک شخص کسی سے ادھار لیتا ہے، وہ نہیں لا پاتا، جو ڈیٹ دیتا ہے وقت دیتا ہے، اور اس کے بعد یہ شخص جس نے دیا اگر تھوڑا انتظار کر لیتا ہے، ہر روز کے بدلے جتنا پیسہ دیا ہے اتنا مال صدقہ کرنے کا اجر ملتا ہے اس کو ایوری ڈے کے بدلے. أضفيت على الحسن العبقى فالورد